اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی رمضان المبارک کے دن کے چند ایک اعمال درج ذیل ہیں۔ پہلی رمضان المبارک کے دن آب جاری میں غسل کرنا چاہیے اور 30 چلو پانی سر میں ڈالنا ہے کہ یہ سال بھر کی تمام دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کا موجب ہے۔ اگر آب جاری موجود نہ ہو تو آپ کے پاس جو بھی پانی اویلیبل ہے اسی پانی سے غسل کر لیجئے پہلی رمضان کی نیت سے، اور غسل کے بعد جو ہے وہ 30 چلو پانی سر میں ڈالیں اس نیت سے کہ پروردگار یہ سال بھر تمام دردوں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا عمل پہلی رمضان المبارک کے دن کا یہ ہے کہ 1 چلو عرق گلاب اپنے چہرے پر ڈالے تاکہ ذلت اور پریشانی سے نجات ہو، اور تھوڑا سا عرق گلاب سر میں بھی ڈالے کہ سال بھر سرسام سے بچا رہے۔ عزیزان، یہ دونوں عمل بہت ہی اہم ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا ہے۔ پروردگار سب کی تمام بیماریوں کو رفع فرمائے، شفائے کاملہ، شفائے کلی عطا فرمائے، اور یہ اعمال انجام دیں تاکہ ہم مختلف طرح کی دردوں بیماریوں سے محفوظ رہیں اور سرسام سے بھی محفوظ رہیں، اور ہر طرح کی ذلت اور پریشانی سے بھی پروردگار نجات عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اول ماہ کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر جس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند تعالی اس سال تمام برائیوں کو اس سے دور رکھے گا اور آخر سال تک اس کی حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ طلوع فجر کے بعد کی دعا ہے۔ طلوع فجر کے بعد یہ دعا پڑھے: اے معبود، ماہ رمضان آ گیا ہے اور تو نے اس کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں تو نے قرآن اتارا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل کا فرق کرتا ہے۔ اے معبود، اس کے روزے رکھنے میں مدد کر اور ہم سے قبول فرما، اس کو ہم سے پورا لے اور ہمارے لیے پورا فرما اپنی طرف سے آسانی اور سہولت کے ساتھ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی رمضان المبارک کے دن صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا اگر رمضان کی پہلی شب میں نہیں پڑھ سکے تو وہ دن میں پڑھ لیں۔ روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اول سال یعنی اس ماہ کے پہلے دن جو شخص کسی دکھاوے یا کسی غلط ارادے کے بغیر محض رضائے الہی کے لیے اس دعا کو پڑھے تو خدا تعالی سال بھر کی فتنہ و فساد اور بدن کو ضرر پہنچانے والی ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ دعا جو ہے مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے اور صحیفہ کاملہ کے اندر بھی موجود ہے۔